بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اور جسمانی مسائل اور ان کے حل کے لیے ولی اللہ حافظ کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، وہ آج کی دنیا سے ریلیٹڈ جادو کے اوپر ہے۔ آج کی دنیا میں ریلیٹڈ جادو کس طرح اور کیسے آسان طریقے سے کیا جاتا ہے، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو گزرے زمانے کی ایک ڈیٹیل دوں گی کہ پرانے زمانوں میں اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ جادوگر عامل حضرات پرانے کپڑوں پہ، پہنے ہوئے کپڑوں پہ، بالوں پہ، ناخنوں پہ، ان چیزوں پہ جادو کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور اب جو دور جا رہا ہے، اب اس دور میں ہر کسی کے پاس آپ کا گھر آنا جانا، آپ کے کپڑے لینا، آپ کے بال لینا، آپ کے ناخن اکٹھے کرنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک راستہ نکالا، ایک سلوشن ڈھونڈا کہ کس طرح سے اس کو آسان کیا جائے۔ تو اس دور میں آسانی کے ساتھ جو سب سے چیز آسانی سے دستیاب ہے، جو ہر کسی کی دسترس میں ہے، وہ ہے تصویر، ایک فوٹو۔ اب پکچر جو ہے وہ آپ کو کہیں سے بھی مل جاتی ہے، چونکہ اب ذرا الیکٹرانک میڈیا کا دور فاسٹ ہو گیا اور یہاں پر طرح طرح کے ایپس آ گئے ہیں۔ موبائل فون میں آپ کے پاس انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، آپ واٹس ایپ پہ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور ہر کوئی اپنی ڈی پی پر اپنی پکچر لگانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ 90% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی پکچرز ڈیلی بیسس پہ شیئر کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹس ہیں جن میں ان کے ریویوز آتے ہیں، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ یہی نظام چل رہا ہے۔ اور اس سسٹم سے سب سے زیادہ آسانی ان لوگوں کو ہوئی جو تصویر پہ جادو کرنا جانتے ہیں۔ وہ عامل حضرات، وہ جادوگر حضرات جو اس طریقے سے جادو کرتے ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں نے آسانی پیدا کر دی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو تصویر رکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن چونکہ آپ کے ارد گرد دوستوں یاروں سے، کہیں دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، کسی نہ کسی کے ذریعے ہم لے ہی لیتے ہیں، پہنچ ہی جاتے ہیں تصویر تک۔ تو تصویر آج کے زمانے میں بہت آسان ذریعہ ہے جادو کے لیے۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جادو کی علامات کیا ہیں؟ تو میں اس جادو کی جو علامات ہے، جو سب سے پہلی علامت ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ چونکہ تصویر میں سب سے پہلے آپ کا چہرہ، آپ کی شناخت ہوتا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اور جو عامل حضرات، جو جادوگر حضرات ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کے پاس جو سلسلہ چل رہا ہے جادو کا، وہ جنات کے ذریعے چل رہا ہے۔ بد طریقے سے جنات کو تابع کیا جاتا ہے، قبرستانوں میں، ویرانوں میں چلے کر کے جنات قابو کیے جاتے ہیں، اور پھر ان جنات کے ذریعے اپنے کام لیے جاتے ہیں، اور اس کام کے لیے بھاری بھر معاوضہ وصول کیا جاتا ہے۔ اب وہ بھاری بھر معاوضہ جو ہے، خواتین اور مرد حضرات جو ہیں، لاکھوں کی جو ایک آپ کہنے کے ہے رقم ہے، پیسے ہیں، وہ لاکھوں میں آپ دیتے ہیں، تو تب کہیں جا کے آپ کا معاملہ آسان ہوتا ہے، آپ کی بات بنتی ہے، آپ سے لاکھوں روپے بٹورا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ اب تصویر پہ جادو جب ہوگا تو اس کی علامت کیا ہے؟ اب تصویر پہ جب آپ کے اوپر جادو کیا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے آپ کے چہرے کی گرمائش ہے، آپ کے چہرے پہ گرمی رہتی ہے، آپ کو سب سے زیادہ ہیٹ اپنے جسم میں، اپنے فیس پہ، اپنے ہاتھوں میں، اپنی ہتھیلیوں میں، پامز میں محسوس ہوتی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں بہت زیادہ خون کی گرمائش کی وجہ سے، گردش کی وجہ سے سویٹنگ ہو جاتی ہے، پسینہ آتا ہے آپ کوئی چیز اس میں اگر پکڑیں تو وہ میلٹ ہونے لگتی ہے، اور پیروں سے آپ کے آگ نکلتی ہے۔ یہ 3 بیسک پوائنٹس ہیں، آپ کا فیس، آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں، جہاں سے آپ کو ہیٹ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پہلی نشانی تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ہم کیا کریں ایسا کہ جو ہم اس نشانی پہ قابو پائیں۔ لیکن یہ تو میں نے آپ کو پہلی نشانی بتائی نا، کہ آپ کے فیس پہ ہیٹ آ جاتی ہے۔ دوسری نشانی آپ کے چہرے کا خراب ہونا ہے۔ آپ کچھ عرصہ پہلے کچھ اور تھے، پھر آپ کی شکل بدلتی گئی، آپ کا رنگ روپ بدلتا گیا، ایون کہ آپ کے فیس پہ دانے بھر آئے، آپ کو کچھ عرصہ لگا کہ آپ کو شاید ایکنی کا ایشو ہے، اور آپ نے ڈرماٹولوجسٹ سے کانٹیکٹ کیا، آپ نے
پراپر ٹریٹمنٹ کروایا، ایکنی کا ٹریٹمنٹ لیا آپ نے، جو ایک سیلونس کے ذریعے جو ٹریٹمنٹ تھا، فیشیلس کے ذریعے وہ آپ نے کیا، آپ نے ریمیڈیز یوز کی، لیکن آپ کو کسی بھی چیز سے بجائے کہ آرام آنے کے آپ کا مسئلہ مزید خراب ہوتا گیا اور بگڑتا گیا، کیونکہ جنرلی یہ ایشو تو تھا ہی نہیں نا ایکنی کا، ایک دم سے اپیئر ہوا اور اتنا سویر قسم کا ہو گیا کہ آپ کا فیس بھر گیا دانوں سے، کھڈے نما دانے ہو گئے، پس نما دانے ہو گئے، آپ کے ہاتھوں سے، پیروں سے، جسم سے ہیٹ نکلتی ہے، آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کو اپنی باڈی کا ٹمپریچر خصوصاً چہرے، ہاتھ اور پاؤں کا زیادہ محسوس ہونے لگ گیا۔ پھر اس کے ساتھ آپ کے چہرے پہ دانے آنے لگ گئے، آپ کو پسینہ آنے لگ جائے زیادہ، آپ کو لگے کہ آپ کے پورز ہیں، آپ کو شاید سٹمک کا ایشو ہے، یا آپ کا خون گرم ہے، یا آپ کا خون صاف نہیں ہے۔ ایسے بہت ساری چیزوں کے اوپر انسان توجہ دیتا ہے، لیکن اصل اس بات کے اوپر توجہ نہیں دیتے جس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ ان چیزوں کو مانتے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا تو خیال ہوتا ہے ہم پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا، ہم سے کسی کو کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ زیادہ تر لوگ دشمن ہی ان کے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، برے لوگوں کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، وہ اپنے دشمن خود ہوتے ہیں۔ جو انسان اچھائی کی بات پھیلاتا ہے، اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے، سب سے زیادہ دشمن ہوتے ہی اسی کے ہیں۔ کوئی آپ کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کوئی پرسنل ایشوز ہو سکتے ہیں جن کی بیسس پہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی خاندانی مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی رشتے کی کہانی ہو سکتی ہے، کوئی پیار محبت کی کہانی سٹوری ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے آپ کے اوپر یہ جادو ہو سکتا ہے۔ آپ نے ٹریٹمنٹ کروایا، آپ کو آرام نہیں آیا، اب آپ کو کیا علاج کرنا چاہیے ایسا کہ جس سے آپ کو فوری طور پہ افاقہ ملے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے مختصر کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن یہ بھی کوشش کروں گی کہ آپ سے بات ڈیٹیل میں ہی کر پاؤں۔ آپ کو کرنا کیا ہے اس عمل کے لیے، آپ کو مکمل طور پہ خالص زمزم چاہیے، ملاوٹ والا نہ ہو، خالص زمزم ہو، اور خالص ہی چاہیے آپ کو زمزم۔ اب ہر کسی کے پاس وہ زمزم اویلیبل نہیں ہوتا، اب کہاں سے آئے گا؟ گوگلز پہ بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو شیورٹی کے ساتھ زمزم سیل کر رہی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس خالص زمزم ہے، آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں آن لائن۔ اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں، کوئی باہر آنے جانے، عمرے پہ، حج پہ، تو بہت سارے مسلمان جاتے آتے ہیں ارد گرد، ان میں سے کسی سے کہہ کے خالص زمزم چاہے آپ کو تھوڑا سا ہی ملے، لے لیں۔ اب وہ زمزم آپ لے کر اس کو فریز کر لیں بوٹل کو، جب وہ جیسے برف جمانا شروع ہوتی ہے، کچی کچی برف ہوتی ہے، اس کنڈیشن میں آ جائے تو آپ اس زمزم کو نکال لیں، کسی بھی چیز میں، کھلے برتن میں نکال لیں، کھلی چیز میں، کپ میں، بول میں، کسی بھی چیز میں نکال لیں۔ اس کو نکالنے کے بعد آپ نے اسی زمزم میں صاف روئی، بالکل صاف روئی جو چہرے پہ استعمال کرنی ہے آپ کو، اور زمزم میں ڈپ کرنی ہے، اس لیے پاک روئی لیجیے گا۔ صاف روئی لے کے آپ اس میں اس کو ڈپ کر کے اس کے پیچز بنا لیں، 2 3 پیچز 4 بنا لیں۔ اب ان پیچز سے آپ نے اپنے فیس کو ہلکا ہلکا ٹیپ کرنا شروع کر دینا، اتنی زور کا نہیں دبانا کہ زمزم جو ہے وہ نکل کے بہنا شروع ہو جائے یا زمین پہ گر کے اس کی بید بھی نہیں کرنی، تو طریقے سے استعمال کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہلکا سا اس کو ذرا سا نچوڑ کے زمزم کو واپس جو ایکسٹرا وہ چلا جائے، کچھ روئی میں رہ جائے، اور اس سے اپنے فیس کی ٹیپنگ کریں۔ پھر اس کو سائڈ پہ کر دیں اور فریش روئی اس کے اندر ڈال کے پھر اس سے ٹیپنگ کریں۔ یہ نہیں کہ جو فیس پہ یوز ہوئی تھی آپ نے وہ واپس اسی زمزم میں ڈال کے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ اس کو اچھی طرح فیس پہ ٹیپنگ کر لیں جب تک آپ کو اس پہ ٹمپریچر ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے، آپ تب تک اس کی ٹیپنگ کریں، پھر دوسری روئی اٹھائیں، پھر اس سے ٹیپنگ کریں۔ اور جب آپ ٹیپنگ کر رہے ہوں تو آپ کو اس وقت ایک آیت کا ورد کرنا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ اس آیت کا ورد آپ کو ساتھ کرتے جانا ہے۔ جب آپ اس آیت کا ورد کر لیں گے، آپ نے فیس کی ٹیپنگ کر لی، پھر آپ نے وہی زمزم تھوڑا سا اپنے ہاتھ میں رکھ کے، اور آپ نے اس کے اوپر، یا بے شک آپ بوتل میں ہی لے لیں، جیسے بھی، اگر ہاتھ میں سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تو پھر آپ اسی میں بول میں، کٹوری میں، بوتل میں رکھ کے اس کو آپ نے اس کے اوپر 7 مرتبہ، اول اور آخر 3 مرتبہ پہلے آپ درود ابراہیمی کا ورد کریں گے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمد شریف، اور اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ ماؤس تین کا ورد کر کے آپ نے اس زمزم پہ پھونک کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ہلکا سا اپنے فیس پہ چھینٹا مارنا ہے، ہاتھ میں رائٹ ہینڈ پہ دے کے فیس پہ چھینٹا مار لیں اپنے، ٹھیک ہے؟
اور اتنا ہی فیس پہ لینا پانی آپ نے زمزم کا جو آپ کے فیس پہ آ جائے، نیچے نہ گرے، کپڑوں پہ گر جائے خیر ہے کوئی بات نہیں، نیچے نہ گرے، بھی حرمت نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو روزانہ مغرب کے بعد سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ سننی ہے، تلاوت نہیں کرنا، اس کو اطمینان سے سکون سے سارے کام اپنے چھوڑ کے بہتر ہوگا ہینڈ فری کے ساتھ اگر سنیں، تاکہ آپ کی پوری توجہ سورہ بقرہ کے اوپر ہے، کام کوئی نہیں کرنا آپ نے، مکمل طور پہ آپ نے سورہ بقرہ سننی ہے۔ سورہ بقرہ کو سننے کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے اور کچھ دن آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اپنی مرضی کے مطابق کریں، 7 دن کریں، 11 دن کریں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ چینل پہ نئے تو لائک سبسکرائب شیئر کریں، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔